السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ کہانیاں میرے سنگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی کہانی ہے جنگل کہانی۔ ایک دفعہ ایک گھنے جنگل میں جانوروں کا ایک جھنڈ رہتا تھا۔ یہ جانور بہت رحم دل تھے۔ ان میں بھیڑیا، اس کی بیوی، بگیرا نامی چیتا، کالا تیندوا، نیولا، چمگادڑ، مور، ہاتھی، بندر، اژدہا، شیر، ببر اور گیدڑ وغیرہ شامل تھے۔ ان جانوروں کا سردار بھیڑیا تھا جس کا نام اکیلا تھا۔ ایک دن صبح سویرے جب سردار بھیڑیا اپنی بیوی کے ساتھ شکار کی تلاش میں نکلا تو اسے قریب جھاڑیوں میں ایک انسانی بچے کی رونے کی آواز آئی۔ بھیڑیے کو بچے پر رحم آ گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، ہم اس بچے کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں ورنہ یہ بیچارہ اس جنگل میں مر جائے گا۔ سردار بچے کو اپنے ساتھیوں کے پاس لایا اور کہا کہ یہ بچہ ہمیں جھاڑیوں سے ملا ہے، ہم سب مل کر اس کی پرورش کریں گے۔ لیکن بھیڑیا کے کچھ ساتھیوں نے اس بات پر بہت سخت اعتراض کیا کہ یہ انسان ہے، ہمارے درمیان کیسے رہ سکتا ہے؟ لیکن سردار نے بھی سختی سے کہا کہ یہ بچہ یہیں رہے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ سردار کے اس فیصلے کو سن کر سب چپ ہو گئے لیکن دل سے بچے کے رہنے پر خوش نہ تھے۔ سردار نے بچے کا نام موگلی رکھا۔ سردار اور اس کے ساتھیوں نے 10 سال تک بڑی توجہ سے موگلی کی پرورش کی۔ بلو جو موگلی کا استاد تھا، اس نے اور دوسرے ساتھیوں نے بچے کو جنگل کے تمام طور طریقے سیکھنے میں ہر طرح سے مدد کی۔ موگلی شروع ہی سے پھرتیلا اور ذہین تھا، اس لیے اس نے جلد ہی جنگل کے طور طریقے آسانی سے سیکھ لیے۔ اس نے تیرنے، بھاگنے، درختوں پر چڑھنے کے طریقے، کمزور ڈال سے گرتے وقت بچنے کی ترکیب اور زہریلے سانپوں سے بچنے کا ہنر سب کچھ سیکھ لیا۔ موگلی جو بڑا ہوا وہ جنگل کا ایک ایک طریقہ جان گیا۔ اسے یہ بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ شکار کس طرح کیا جاتا ہے اور شکار صرف جانوروں کو مارنے اور خوش ہونے کے لیے نہیں بلکہ صرف بھوک مٹانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ موگلی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا، لیکن جہاں جنگل میں سردار اور اس کے ساتھی موگلی کے دوست تھے، وہیں چند جانور ایسے بھی تھے جو موگلی کے انسان ہونے کی وجہ سے دشمن بھی تھے۔ موگلی کا بڑا دشمن چیتا اور دوسرے بھیڑیے تھے جو اسے ہڑپ کرنے کی نیت میں لگے رہتے تھے مگر سردار کے آگے مجبور تھے۔ اس بات کا ذکر سردار نے موگلی سے کر دیا تھا کہ وہ اپنے دشمنوں سے ہوشیار اور بچ کر رہے۔ ایک دن اچانک سردار اکیلا بیمار پڑ گیا اور اس بیماری نے سردار کو فکر میں ڈال دیا کہ اگر وہ مر گیا تو موگلی کا کیا ہوگا، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ کچھ جانور موگلی کے دشمن بھی ہیں اور اس کے مرنے کے بعد موگلی کو ضرور نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے سردار نے موگلی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ وہ اپنے دشمن جانوروں سے بچنے کے لیے کوئی ایسا کارنامہ انجام کر دکھائے جس سے اس کے دشمن خوفزدہ ہو جائیں اور اسے نقصان پہنچانے کی ہمت نہ کر سکیں۔ سردار نے موگلی کو مشورہ دیا کہ جنگل میں ایک بلند پہاڑ ہے جس پر چڑھنے کی آج تک کسی جانور کو ہمت نہیں ہوئی۔ اسی پہاڑ کی چوٹی پر ایک سرخ پھول ہے، اگر تم وہ پھول لے کر آ جاؤ تو تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہاری بہادری اور ہمت کی دھاک بیٹھ جائے گی اور وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے باز آ جائیں گے۔ موگلی نے سردار کی باتوں پر عمل کیا اور ٹھیک ویسا ہی کیا جس کا سردار نے مشورہ دیا تھا۔ وہ اپنی ہمت اور بہادری سے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور سرخ پھول توڑ لایا۔ اس کی اس بہادری سے اس کے دشمن جانور حیران رہ گئے اور موگلی سے ڈر گئے، مگر اس کے باوجود موگلی کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچانے کی فکر میں لگے رہے۔ اس کے بعد سردار نے ایک دن اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا، اب میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں اور ہر وقت بیمار بھی رہنے لگا ہوں، اس لیے میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد موگلی اسی جنگل میں رہے گا جب تک وہ اپنے لوگوں میں واپس نہ جائے۔ لیکن دوسرے جانور جو موگلی کے دشمن تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ اب موگلی بڑا ہو گیا ہے، اسے اپنے لوگوں میں واپس چلے جانا چاہیے۔ ابھی یہ تکرار ہو ہی رہی تھی کہ سردار کو چکر آیا اور وہ فرش پر گر کر مر گیا۔
سردار کی اچانک موت سے موگلی بہت غمزدہ ہوا اور رونے لگا۔ سردار کے دوسرے ساتھی بھی اپنے سردار کی موت پر رونے لگے۔ سردار اکیلا کے مرنے کے بعد اس کی ہدایت کے مطابق موگلی اپنے ساتھی جانوروں کے ساتھ رہنے لگا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے محسوس کیا کہ سردار کے مرنے کے بعد اس کے دشمنوں کو اس کا یہاں رہنا ایک آنکھ نہیں بھا رہا۔ اس بات کو بگیرا نے بھی محسوس کیا اور ایک دن بگیرا نے موگلی سے کہا کہ اب تم نہ صرف بڑے ہو گئے ہو بلکہ کافی ہوشیار بھی ہو، اس لیے اب تم کو اپنے لوگوں میں واپس چلے جانا چاہیے۔ موگلی یہ سن کر بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا، لیکن بلو اور دوسرے جانور ساتھیوں نے موگلی کو بہت سمجھایا کہ تمہیں اب اپنے لوگوں میں واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ انسان کو انسانوں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے اور جانوروں کو جنگل میں۔ اپنے ساتھیوں کے سمجھانے پر موگلی اپنے لوگوں میں واپس چلے جانے پر راضی ہو گیا، مگر اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اپنے ساتھیوں سے ملاقات کے لیے اکثر آتا رہے گا۔ موگلی کے سچے ساتھی اس کے واپس جانے پر خوش بھی تھے اور غمزدہ بھی، لیکن اس کے دشمنوں کو زیادہ افسوس ہوا کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور اس سے پہلے کہ وہ موگلی کو نقصان پہنچاتے وہ ان سے دور چلا گیا۔